آج کل کے جو یوٹیوبرز ہیں نا ان سے بچا جائے. دین اسلام ان سے نہیں لینا کہ جناب والا فلاں چیز فلاں جگہ سے اچھی ملے گی. یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کہاں سے اچھا ملے گا. ٹیٹو بنوانا یعنی کہ اپنے جسم پہ گدوائی کروانا مشین کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا یہ سخت حرام ہے. قرآن و حدیث پہلے ہیں, یہ باقی سارے بعد میں ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے مولوی صاحب ہیں ان کو جنہوں نے کہا یہ جائز ہے. یہ بالکل غلط ہے. میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ آپ یہ کام ہی چھوڑ دیں. آپ غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسی غلطی بھی ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کی میزبان طیبہ امان آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز. ناظرین, رجب بٹ کا ایک ویڈیو بیان سامنے آتا ہے سوشل میڈیا پہ ٹیٹو کے حوالے سے. پہلے تو اپنے ہاتھ پہ ٹیٹو بنواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ ماں کی محبت میں بنایا ہے, یہ جنت ہے, یہ دعا ہے, یہ میری ماں کی مجھ سے محبت ہے, یا یہ محبت ہے جو میں اپنی والدہ سے کرتا ہوں. اور اس کے بعد اپنے ویلوگ میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نے یہ ٹیٹو جو ہے وہ مفتی سے مولانا سے پوچھ کر بنوایا. اس نے کہا یہ جائز ہے. آج ہمارے ساتھ مفتی رفاقت صاحب موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پر جو ہے وہ ٹیٹو بنائیں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا جو کہ کافروں کی نشانی ہے یا کافروں کی پہچان ہمیں دلواتی ہے. تو ہم آج اس بارے میں بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, آپ نے رجب بٹ کے بارے میں سنا ہوگا کہ رجب بٹ نے ٹیٹو بنوایا ہے. کیا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جسم پر نقصان پہنچائیں, اس کو ایک پرماننٹ طور پر تصویر بنوا لیں اپنے پورے بازو پر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹر, ٹیٹو بنوانا یعنی کہ اپنے جسم پہ گدوائی کروانا مشین کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا یہ سخت حرام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی ہے اور لعنت فرمائی ہے جو ایسا کرے, جو اپنے جسم کو نقصان پہنچائے. اور یہ تصویر تو ویسے ہی حرام ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا رجب بٹ نے کہ جی میں نے پوچھا ہے علماء کرام سے یا مولوی صاحب سے, انہوں نے کہا جائز ہے. تو وہ ویڈیو میں ان کا پروف دینا دکھائیں کون سے مولوی صاحب ہیں, ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ جو دین اسلام سے بڑھ کے خود ہی جو جائز ہونے کے فتویٰ دے رہے ہیں. تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس پر بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف میں ہے. میں آپ کو ابھی فتویٰ بھی دیتا ہوں, آپ وہ بھی عوام الناس کو دکھائیں, ساتھ آپ اسکرین شاٹ اس کا لگائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اب اہل سنت کے نزدیک یہ اور دیگر جو مکاتب فکر کے نا دیوبند اہل حدیث جو ہیں انہوں نے بھی اس کو حرام کہا ہے. اب یہ نہیں کہ کسی ایک کے نزدیک حلال ہے اور باقیوں کے نزدیک حرام ہے, یہ سب کے نزدیک حرام ہے. کہا جاتا ہے, یا میرے سننے میں ہے, شاید میں غلط ہوں, یہ میرے سننے سنائی کی بات ہے, کہا جاتا ہے ہم کسی فرقے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اہل شیعہ میں کیا ٹیٹو بنوانا جائز ہے؟ نہیں, یہ تو جب حدیث شریف آ گئی نا, قرآن و حدیث پہلے ہیں, یہ باقی سارے بعد میں ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے مولوی صاحب ہیں ان کو جنہوں نے کہا یہ جائز ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس نے اپنے پاس سے بات کی ہے, اگر اس کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ ویڈیو پروف عوام الناس کو دکھائے. اور وہ بھی اگر وہ کہتے بھی ہیں نا اس میں اگر ہے تو ہم نے تو قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے نا, باقی چیزیں تو ساری بعد میں ہیں. جب حدیث شریف میں ممانعت آ گئی, حضور نے لعنت فرمائی ہے, تو اب اس کو توبہ کرنی چاہیے اور علی الاعلان کرنی چاہیے. جیسا کہ جو گناہ علی الاعلان ہے نا, عوام الناس میں اب غصہ پایا جا رہا ہے کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے. غلطی کر لیتا ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے, کبھی نماز کی توہین, کبھی مسیحی برادری کی توہین, کبھی جناب والا یہ مکہ شریف میں جا کے کہتے ہیں جی سکون یہاں بھی نہیں ہے, اور کبھی یہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے غزل شاید اس کا نام ہے, کہتے ہیں جی اس کے ہاں ڈیلیوری ہے, بیٹی بیٹا ہونے والا ہے اور میں یہاں پہ ہوں, اللہ کو منظور نہیں, اللہ نے کہا بیٹا تو ادھر رہ. یہ اس کا ویڈیو بیان میں نے خود سنا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, کبھی 295 کبھی 295 یہ معافی مانگ لیتا بعد میں, تو اس کو سوچنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کیا اس کے ارد گرد کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اسے سمجھائے؟ یہ غلطی پر غلطی کرتا جا رہا ہے. اچھا یہ گیا تھا عمرہ کرنے, وہاں بھی معافی مانگ رہا ہے, اب عمرہ کرنے کے بعد سیدھا یہ ٹیٹو بنا رہا ہے. کیا یہ, میں تو خود حیران ہوں کہ کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے. یہ میں نے اپنی ماں سے محبت کی مثال دی کہ میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں, میں ان سے دور ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر ٹائم میرے سامنے رہے. اچھا, ماں باپ کا ادب و احترام ضروری ہے, لیکن جب ماں باپ بھی غیر شرعی اور شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دینا, تب ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ماں کی محبت میں بنایا, ماں نے کہا نہیں, یہ کہتا ہے کہ میں نے ماں کی محبت میں یہ بنایا. تو اب ماں کی محبت اس کو نظر آ گئی, دین اسلام کے احکامات اس کو نظر نہیں آئے, یعنی کہ پھر تو وہی بات ہوگی نا, ایک بندہ سود پہ قرضہ لیتا ہے, وہ کہتا ہے مجبوری تھی میری, میں نے لینا تھا. تو یہ ایسا نہیں چلے گا.
یہ جو ہے نا یہ ایسی حرکتیں چھوڑ دیں. میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا آپ یہ کام ہی چھوڑ دیں. آپ غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسی غلطی بھی ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہے. ٹرسٹ میں جب میں نے فرسٹ ٹائم وہ ویڈیو دیکھی تو ہاتھ کی ویڈیو سے مجھے یہی لگا کہ کسی انڈین نے اپنے ہاتھ پہ بنوائی ہے. ٹرسٹ میں مجھے یہی لگا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو ٹیٹو جو ہے وہ رجب بٹ نے اپنی والدہ کا بنوایا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کے دعا کے ہاتھ ہیں اور یہ جنت کی ہوا ہے اور جنت کی روشنی آ رہی ہے. اب مجھے بتائیں کیا یہ چیز ہمیں کہنا بھی جائز ہے؟ نہیں، ماں جو ہے نا، ماں کا بڑا مقام ہے، جنت ماں ہے کے قدموں ماں، کے نیچے جنت لیکن ہے. کیا آپ نے لیکن جنت دیکھی ہے؟ یہ تصویر بنا کے اس طرح کہنا یہ تو بالکل غلط ہے. اور یہ دیکھیں آج کل تو لوگ ویسے ہی بہانے تلاش کرتے ہیں دین اسلام پر انگلی اٹھانے کو، خاص کر یہ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں، تو ان کو موقع یہ لوگ دیتے ہیں. جو کرتے خود ہیں بعد میں بھگتنا ہمیں پڑتا ہے، اب جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. آئندہ کے لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور جو پہلے غلطیاں کی اس کی ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور علل اعلان جیسا ویڈیو میں انہوں نے ٹیٹو دکھایا، اسی طرح ویڈیو میں معذرت بھی کریں، معافی بھی مانگیں، توبہ کریں. آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ میں واضح کرتا چلوں، اگر کسی بندے نے اپنے جسم کے کسی ایسے حصے پہ بنایا ٹیٹو، وہ نظر نہیں آتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جسم اگر اس کو چھپا لیتا تو ٹھیک ہے. اگر بظاہر وہ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ تھوڑی تکلیف کے ساتھ، اگر کسی چیز کے ساتھ وہ مٹ جائے، ریموو ہو جائے تو وہ کروائے. اگر زیادہ تکلیف ہے تو علماء نے فرمایا پھر وہ اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچائے، توبہ کر لے. اور اگر دیکھنے والا اس کو غلط سمجھے یا اس کا ذہن دوسری طرف جائے تو اس پر ضروری ہے اس کو وضاحت کرے کہ بھائی میں نے لا علمی میں مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے بنوا لیا، اب میں نے توبہ کر لی ہوئی ہے. اور یہ اس پر وضاحت کرنا ضروری ہے. تو کیا اس پر ہماری معافی ہو سکتی ہے کہ ہم لا علمی میں تھے، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ اس سے ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے، کوئی دیکھے تو ہمارے لیے گناہ ہے، تو اس میں معافی مل سکتی ہے؟ یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے نیل پالش وغیرہ لیڈیز لگاتی ہیں، بہنیں لگاتی ہیں، تو اب انہوں نے ٹیٹو بنوایا مشینری کے ساتھ، پھر کیمیکل وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو اب وہ جب وضو کریں گے تو پانی تو جلد کو نہیں نہ چھوئے گا، وضو نہیں ہوگا. اگر اس حالت میں بندہ مر جائے تو کیا ہوگا، یہ میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں. اور یہ بھی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں مر جائے یہ گناہ ہے، یہ انہوں نے حرام کام کیا، بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یہ بھی بتاتا چلوں. اور اگر کوئی بندہ اس طرح اپنا یہ بنوا لے نا، اگر اس حالت میں موت آ جائے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. لیکن عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں سوال کہ کیا اس بندے کا جنازہ پڑھا جائے گا، ڈنر وغیرہ یا جو چیز بھی اس کو ریموو کرے کر کے غسل دینا چاہیے. اور وہ بندہ مسلمان ہی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، یعنی کہ حرام کام کیا ہے، جیسا کہ اور بھی کئی کام ہے حرام ہے وہ بندہ کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہی ہے، اس کا جنازہ بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، سارے معاملات ہوں گے. اچھا سر، بہت سے لوگ شوخیہ طور پہ یہ سب چیزیں بنواتے ہیں کہ یہ ہمیں نظر آئے، لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کیا بنایا، لوگ اٹریکٹ ہو، ایون کہ خواتین بنانے لگ گئی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، چلے رجب بٹ پہ تو ہم تنقید کر رہے ہیں، جو خواتین یہ کام کرتی ہیں. ہاں یہ دیکھیں، یہ ہمارا پروگرام ہے سب مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، ضروری نہیں کہ یہ رجب بٹ نے اب یہ کام کیا ہے تو اب وہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. اب تو یہی پیغام ہے کہ چلیں وہ بہانہ بن گیا، اب اس کے توسل سے دیگر جو دوست احباب ہیں مسلمان ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام جانا چاہیے کہ یہ کام حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. یہ بناتے ہیں خوبصورتی کے لیے، حالانکہ خوبصورت اللہ پاک نے انسان کو ویسے ہی بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور تصویر بنائی اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا تو ویسے ہی مکروہ ہے. بالکل. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ انہیں؟ میں تو سب سے یہی کہوں گا کہ خدارا آج کل کے جو یوٹیوبرز ہیں نا ان سے بچا جائے، دین اسلام ان سے نہیں لینا. آپ نے دین اسلام، یہ ہمیں پتہ ہے کہ جناب والا کون سا درزی سوٹ اچھا سلائی کرتا ہے، یہ پتہ ہے گوشت کہاں سے اچھا ملے گا، یہ پتہ ہے کہ جناب والا فلاں چیز فلاں جگہ سے اچھی ملے گی، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کہاں سے اچھا ملے گا. اب رجب بٹ غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے علم الیتیم ہے، یزید الفکر ہے، جو میڈیا پہ آگے کہتے ہیں جی رجب بٹ کے ہم ساتھ ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، یہاں پہ معافی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. پھر بھی وہ کہتے ہیں جی آئیں آپ پاکستان میں ہم دیکھ لیں گے. اب جس نے یہ غلطی کی ہے اس سے ہمت نہیں پڑ رہی آنے کو، اور دیگر جو ہیں باقی وہ کہہ رہے ہیں جی آپ آئیں ہم دیکھ لیں گے. تو میرا ان لوگوں کو پیغام ہے کہ یہ نبی پاک کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے. ایک طرف تمہیں رجب بٹ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ ہستی تمہیں نظر نہیں آ رہی، قبر حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو خدارا ان لوگوں یہ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. یہ کوئی یہاں پہ کوئی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ حضور کے اشاکان مصطفیٰ ایسے ہیں جو حضور کے ناموں پہ جان قربان کرنا جانتے ہیں. الحمدللہ عز وجل. بہت شکریہ آپ کا کہ مفتی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور ڈیٹیلز دی اور ہمیں بتایا کہ یہ سب معاملات کیسے ہیں.
آج کا پروگرام کیسا لگا لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ امان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.